مٹا درد جدائی ہے تیرے دربار میں میں آپ کو بتاؤں آج ہماری قوم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اپنے بچے کو آپ انجینئر بنا کر کے فخر کے ساتھ کہتے ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہو، ڈاکٹر بنانے کے بعد فخر سے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے ڈاکٹر بنا دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر آپ بنائیں یہ آپ کا حق ہے، انجینئر بھی بنائیں یہ آپ کا حق ہے، اور یہ بنانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کی تعلیم دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، اگر آپ کا بچہ قاری قرآن ہوگا، تو میں تو نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر قرآن سینے میں لے کر کے ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے گا، قسم خدا کی دوا ادھر سے نکالے گا اور دوا مریض کو دے گا، اور دینے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھے گا، اور درود پڑھ کر کے اس دوا پہ دم کرے گا، اور دم کر کے جب مریض کو دے گا، قسم خدا کی مریض بعد میں دوا کھائے گا، دوا کھانے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا درود اثر کرنے لگے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہماری قوم یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا ہے، جی اب مجھے کیا سوچنا ہے، جب میرا انتقال ہوگا میرا بیٹا فلاں پیر صاحب کو بلا لے گا، میرا بیٹا فلاں عالم دین کو بلا لے گا، اور پیر صاحب جب مصلی امامت پہ آ جائیں گے وہ جب دعا کر دیں گے تو میں تو بخشا جاؤں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی پیر آپ کے مصلی پہ چڑھ جائے، پیر یقیناً قابل تعریف ہے، میں پیر کے خلاف نہیں ہوں، پیر کی شان بہت نرالی ہے، پیر کی عظمتیں بہت بڑی ہے، لیکن اس سے پہلے میری بات کا آپ جواب دیں، کیا ایک پیر مصلی پہ کھڑا ہو کر کے اس درد کے ساتھ دعا کر سکتا ہے جو درد آپ کے لیے آپ کے بیٹے کے سینے میں ہوگا؟ کیا اس محبت کے ساتھ آپ کا پیر دعا کر سکتا ہے جو محبت اللہ نے آپ کے بیٹے کے دل میں آپ کے لیے رکھی ہے؟ اگر کوئی پیر مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا تو پیر تو یہی دعا کرے گا، پروردگار یہ انسان جو لیٹا ہوا ہے یہ دنیا میں تھا تو میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا، یہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، پیر یہ دعا کرے گا۔ لیکن پیر کی جگہ اگر بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا تو مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کے بعد بیٹا یہ دعا کرے گا، اے پروردگار جس کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے یہ صرف میرا باپ نہیں تھا بلکہ یہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے کہ جب میں تھکے کھا رہا تھا تو اس نے اپنی زندگی کو لوگوں کی غلامیوں میں ڈال کر کے مجھے علم دین سکھایا تھا، مجھے قرآن کا علم سکھایا تھا۔ اے پروردگار یہ وہ لیٹا ہوا ہے کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو جب میں پیسے کی گزارش کرتا تھا تو میرا باپ اپنے خون کو پسینے کی طرح بہا کر کے لوگوں کی غلامی کر کے مجھے پیسے لا کر کے دیتا تھا، لیکن کبھی میرے علم کو اس میں نہ رکنے دیا۔ اے پروردگار سامنے وہ لیٹا ہوا ہے جو لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا لیکن مجھے علم دین سے دور نہ ہونے دیا۔ قسم خدا کی اگر بیٹا یہ دعا کر دے گا تو ہمارا رب تو وہ رب ہے کہ اگر نہ بخشنے پر آئے تو پہاڑ جتنا سونا لا کر کے دے دو پھر بھی پروردگار بخشتا نہیں ہے، اور اگر بخشنے پر آ جائے تو 2 قطرے آنسو ہی کافی ہو جاتے ہیں، اگر 2 قطرے آنسو بہا دو تو زندگی بھر کے گناہوں کو دھل دیا کرتا ہے۔ بیٹا جب مصلی پہ کھڑا ہوگا اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، قسم خدا کی یہ دعا کرے گا اور بیٹے کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، بیٹے کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ آپ کی مغفرت کر چکا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ مدرسے سے جڑنے کی کوشش کریں، اگر مدرسے سے آپ جڑیں گے تو دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے، اور آپ کے بیٹے کو دنیا سے جانے کے بعد آپ کو میں ایک بات بتاؤں، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں یار، بڑے بڑے بیٹوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ مشکل سے 40 دن تک باپ کے قبر پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، اور کتنے بیٹے تو ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو 3 دن اگر قبرستان میں چلے جائیں تو وہ بڑا فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے قبر پر 3 دن تک حاضری دی ہے۔ عزیزان محترم اگر آپ اپنے بیٹے کو غلام مصطفیٰ بنا کر کے جائیں گے، اگر نبی کا عاشق بنا کر کے جائیں گے تو وہ بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ اب 3 دن میں چلا گیا ہوں اب بس ہو گیا ہے، 40 دن میں چلا گیا ہوں اب ہو گیا ہے، بلکہ اس بیٹے کو جب جب آپ کی یاد ستائے گی، بیٹا جب جب آپ کو یاد کرے گا اور غلام مصطفیٰ ہوگا تو مصلی کو بچھائے گا، اور مصلی بچھانے کے بعد وضو کرے گا، اور وضو کر کے وہ خدا کے مقدس کلام کو اتارے گا
اور قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے گا، آنکھوں میں آنسو آتے جائیں گے، قرآن کی صورتوں کو پڑھتا جائے گا، دل روتا جائے گا، اور دل جب روتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جب برستے ہیں، ایسا بندہ جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس بندے کی دعا کو میں رد نہیں کرتا جو اپنے آنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی لے کر کے آتا ہے۔ جب حافظ قرآن کو آپ کی یاد آئے گی، وہ اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے کہے گا، اے پروردگار، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اگر میرا باپ عذاب قبر میں مبتلا ہو تو قرآن کے صدقے میں میرے باپ کی مغفرت فرما دینا۔ قسم خدا کی، بیٹا ادھر دعا کرے گا، اللہ قبر میں آپ کا انتظام فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری باتیں کچھ کڑوی ہے لیکن میں حق باتیں کرنے لگا ہوں۔ آج اگر کسی کے بچے کو کچھ کہہ دو تو پھر مدرسہ بھی بند ہو جاتا ہے، پھر مسجد میں جانا بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ مدرسے سے روک کر کے اور مسجد میں پابندی لگا کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ قرآن مقدس رکھا ہوا ہے لیکن اس قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر شب برات آ جائے تو شب برات میں مشکل سے رات میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر شب معراج آ جائے تو لوگ شرم کے مارے کہ آج کی رات بھی قرآن نہ پڑھوں گا تو پھر کیا کہوں گا۔ شب معراج میں ایک سال میں ایک مرتبہ قرآن کھولا جاتا ہے۔ ذرا ایک بات بتا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یار قرآن جیسی کتاب پوری دنیا میں کوئی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کہے گا، پروردگار میں اس کے گھر کے اندر تھا لیکن یہ کبھی مجھے چھوتا بھی نہیں تھا، یہ مجھے کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا، یہ مجھے کبھی اٹھاتا بھی نہیں تھا۔ قرآن جب یہ کہے گا کہ یہ مجھے کبھی پڑھتا نہیں تھا، پروردگار اسے جہنم میں ڈال دے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ مجھے کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا، کبھی مجھے پڑھتا بھی نہیں تھا، تو ذرا بتاؤ تمہارے حق میں سفارش کرنے کے لیے کون آئے گا؟ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے پڑھنا بھی عبادت ہے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی زندگی میں قرآن نہ پڑھ سکے، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کبھی بھی اپنے گردن کو شرم سے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جب تجھے لگے کہ اب قرآن کو دیکھے ہوئے بہت دین ہو گیا ہے تو قرآن کو الماری سے نکالنا، باوضو ہو کر کے اور قرآن کو سینے سے لگانا اور قرآن کو عزت کے ساتھ کھول کر کے دیکھ لینا۔ اگر قرآن نہ بھی پڑھ سکو تو قرآن عزت کے ساتھ دیکھنا، یہ تیرا کام ہوگا، اور قرآن کی عزت کرنے والوں کا ثواب ادا کرنا یہ پروردگار عالم کا کام ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ایک دن میں 10 مرتبہ اپنی فریج کو صاف کیسے کرنا ہے وہ تو یاد رہتا ہے، گھر میں جھاڑو کیسے لگانا ہے وہ تو یاد رہتا ہے، شام کو جھاڑو لگایا کہ نہیں لگایا وہ یاد رہتا ہے، رات میں کیا کرنا ہے وہ یاد رہتا ہے، لیکن یاد ہمیں نہ رہا تو قرآن کی تلاوت ہم بھول چکے ہیں، قرآن پڑھنا ہمیں یاد نہ رہا۔ آج جا کر کے دیکھو بہت سارے گھروں میں، بہت سارے گھروں کا عالم تو یہ ہے کہ قرآن رکھا ہوا ہے تو رکھا ہوا ہے، اس کے جب گرد کو صاف کیا جاتا ہے تو اس سے اس قدر گرد جھڑتے ہیں کہ گرد دیکھ کر کے آنکھیں بند ہونے لگتی ہے۔ نہیں مسلمانوں، یہ نہیں کرنا ہے۔ قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں ایک انسان جو اپنی زندگی میں شراب کا عادی تھا، وہ اتنا شراب پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا کہ پورے محلے والے اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب اس کا انتقال ہوا، لوگ کوئی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے، لوگ کہتے تھے کہ یہ شرابی کا جنازہ کون پڑھے گا، اس کے جنازے میں ہم نہیں جائیں گے۔ کوئی نہ جانے کو تیار جب ہوا تو اس کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ سوچنے لگے کہ محلے والے تو نہیں جا رہے ہیں، اگر ہم رشتہ دار ہو کر کے نہیں جائیں گے تو یہ نا انصافی ہو جائے گی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اس شرابی کے جنازے کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد لے جا کر کے قبر میں ڈالتے ہیں، اور قبر میں ڈال کر کے جلدی جلدی لوگ مٹی ڈالتے ہیں، اور مٹی ڈالنے کے بعد جب واپس آنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ جن جن لوگوں نے اس قبر کی مٹی کو چھوا تھا ان کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ تو پوری زندگی شراب پیا کرتا تھا، اس نے کبھی خدا کو ایک سجدہ تک بھی
نہ کیا. اب میری یہ تقریر سننے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب شراب پینے کے لیے جانا ہے. اب شراب ہمیں بھی پینا ہے. شراب پینے کی اجازت میں نہیں دیتا. اللہ جسے بخشنا چاہتا ہے, ایک آدھا بھی اب اگر قبول ہو جائے تو اس کی وجہ سے اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ پوری زندگی شراب پیتا تھا, اس کا کام تھا شراب پینا, اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو کیسے آ رہی ہے. لوگ دوڑے دوڑے اس کے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ وہ بیٹی ذرا یہ تو بتا, آج ہم تمہارے باپ کے قبروں کو جب تمہارے باپ کے جب قبرستان میں جب اتارے ہیں تو اس کے قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی, تمہارا باپ کیا کیا کرتا تھا؟ تو اس کی بیٹی نے جواب دیا تھا کہ اپنے باپ کے عمل کے بارے میں مجھے تو صحیح سے پتا نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے باپ کا جب نشہ اترتا تھا, نشہ اترنے کے بعد میرا باپ جا کر کے وضو کرتا تھا اور وضو بنانے کے بعد مصلے بچھاتا تھا اور مصلے بچھا کر کے قرآن مقدس کو اتارتا تھا. میرے باپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن قرآن کھولنے کے بعد کہتا تھا اے پروردگار یہ تیرا کلام ہے, مجھے اس بات کا پورا یقین ہے, اے پروردگار اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ بالکل سچ لکھا ہوا ہے, اے پروردگار اس کے زیر و زبر پر میرا ایمان ہے. میرا باپ یہ کہتا تھا اور کہنے کے بعد قرآن مقدس کو سینے سے لگاتا تھا. بس میرے باپ کا یہی کام مجھے یاد ہے, اس کے علاوہ مجھے اور کچھ یاد نہیں ہے. تب لوگوں نے کہا تھا اب معاملہ سمجھ میں آ گیا, ارے جو قرآن کی عزت کرے اللہ اس کے قبر سے مجھ کو عنبر کی خوشبو نکال سکتا ہے, تو جو قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے کتنا اونچا مقام عطا کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ مدرسے سے جڑنے کی کوشش کرو, کم سے کم قرآن پڑھنا آنا چاہیے. قرآن نہ پڑھنے کے سب سے بڑے نقصان یہ ہوئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آج بچے اگر ناپاک بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں پاک کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی معلوم نہیں ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, بس ایک آخری بات میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج شب معراج کی رات ہے نا, اس شب معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو تحفے دیے تھے وہ تحفے بھی ہمیں یاد نہیں ہے, وہ بھی ہم بھلا چکے ہیں کہ ہمارے نبی کو اس رات میں کیا کیا اللہ نے دیا تھا اور کیسے دیا تھا. میرے مصطفیٰ کتنے روئے تھے, اپنی امت کی یاد میں میرے مصطفیٰ نے کتنے آنسو بہائے ہیں یہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے. نوجوانوں, جس دن آپ کو احساس ہو جائے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت رات رات بھر مصلی پہ جگ کر کے ہم گنہگار امتیوں کو یاد کر کے اس قدر درد کے ساتھ روئے ہیں, جس دن آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مصطفیٰ کی یاد کو چھوڑ کر کے گزارنا گوارا نہیں کریں گے. بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے. عزیزان محترم, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آج جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں تو انتقال ہوتا ہے کہ باپ کا ایصال ثواب کرنا ہے, تو باپ کے ایصال ثواب کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے, جاتا ہے بک ڈپو میں انسان. اور صحیح طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ طریقے بند کیجئے اور جو صحیح طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. آپ بک ڈپو میں جاتے ہو, آپ قرآن کی پیٹی نکلوانے کے بعد کہتے ہو کہ اس پر لکھ دو مرحوم کسی کا نام لے لیجئے, مثال کے طور پر مرحوم عبد الرحمان لکھ دو برائے ایصال ثواب, اور اس پیٹی کو لایا ہے اور لانے کے بعد مسجد کے اندر رکھ دیا, اور مسجد میں جب رکھنے کے لیے گیا تو اس نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ پہلے سے اتنے پیٹی رکھے ہوئے مسجد میں کہ مسجد میں پیٹی رکھنے کی جگہ تک نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ یہ پیٹی جو آپ نے لے جا کر کے رکھی ہے, بہت ساری مسجدوں کا معمول تو یہ ہے کہ پیٹیاں رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے, کبھی ان پیٹیوں کا نمبر تک نہیں آتا ہے, کبھی ان پیٹیوں کو کوئی کھول کے پڑھنے والا نہیں ملتا ہے. آپ کو اگر قرآن ہی دینا تھا تو قرآن دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ آپ دیکھتے کہ کون یتیم ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے. آپ اس یتیم بچے کو لے کر کے جاتے اور کہتے کہ اس بچے کو میری طرف سے قرآن ہدیہ کر کے دے دو. اگر یہ بھی آپ نہ کر سکتے تھے تو قرآن آپ مسجد میں دینے کے بجائے جس مدرسے میں بچے پڑھا کرتے ہیں, جس مدرسے میں بچے باہر کے رہا کرتے ہیں, ان مدرسوں کو جا کر کے آپ دیکھیے جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے یارو ٹھنڈی کے موسم میں ان قرآن پڑھنے والے بچوں کے پاس سونے کے لیے بستر تک نہیں ہوا کرتا ہے. رات رات بھر بچے ٹھنڈی کے موسم میں اپنے بدن کو تھر تھر کاپ کر کے گزارا کرتے ہیں, اور جب گرمی کا موسم آیا کرتا ہے تو وہ بچے گرم چھت کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھا کرتے ہیں. ان حافظ قرآن کے جب ماتھے سے پسینہ ٹپکتا ہے تو ان کے سامنے پنکھا تک نہیں ہوتا جس پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کر کے وہ کم سے کم قرآن کی تلاوت کر سکے, قاری قرآن بن سکے, حافظ قرآن بن سکے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نام پر
یہ ہے کہ مسجد میں پیٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی مدرسے میں جائے اور جا کر کے اس مدرسے کے جو محتمم ہوتے ہیں، مدرسے کے جو پرنسپل ہوتے ہیں، ان سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ ذرا بتائیں یہاں پر بچے جس کمرے میں رہا کرتے ہیں اس کمرے میں مجھے لے کر کے چلے، اس کمرے کے اندر آپ داخل ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بچوں کے سونے کا کیا انتظام ہے۔ اگر کسی کے پاس بستر نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بستر کا انتظام کر کے دیں۔ جس کمرے میں بچے سویا کرتے ہیں اور گرمی کا موسم ہوا کرتا ہے، بچوں کے سامنے اگر پنکھے نہ لگے ہوئے ہوں تو آپ ایک پنکھا ان بچوں کے سامنے لگوا دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے قبر پہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ نے ان بچوں کے سامنے پنکھے کا انتظام کر دیا ہے، اگر مسجد مدرسے میں جا کر کے آپ نے فریج کا انتظام کر دیا ہے، اگر آپ نے کولر کا انتظام کر کے دیا ہے، تو قسم خدا کی جب اس پنکھے کے نیچے بچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے اور جب پنکھے سے ہوا آئے گی ان کے سینے جب ٹھنڈے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کر دیں گے، اے پروردگار جس نے یہ پنکھا لگوایا ہے اسے سلامت رکھنا۔ اگر تو نے اپنے باپ کے نام پر پنکھا لگوایا تھا تو ادھر حافظ قرآن کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، ادھر قبر میں اللہ تیرے باپ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہمارا معمول تو یہ ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے بس وہی کرنا ہے۔ مسجدوں میں جا کر کے آپ دیکھیں پیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے مسجد پوری فل ہو چکی ہے، ایک پیٹی چل رہی ہے اور باقی ساری پیٹیاں رکھی ہوئی